بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ناظرین، میں ہوں فروخ شراز، ٹرانسپیرنٹ پراپرٹیز سے ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ناظرین، بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ بلو ورلڈ سٹی کے پاس این او سی موجود نہیں ہے تو کیا یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا سیف ہے یا نہیں سیف؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا کمپلیٹ جو ہے وہ ڈیٹیل انالیسس دیں گے، جس سے آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ صرف بلو ورلڈ سٹی کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کو تمام سوسائٹیز جہاں جہاں پہ بھی آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری یہ والی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ تعالی ہیلپ آؤٹ کرے گی اور آپ کو یہ ڈیسیژن لینے میں آسانی ہو جائے گی کہ آپ کو کسی بھی سوسائٹی میں جب آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں تاکہ آپ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے اس کو سیکیور کر سکیں۔ ناظرین، جو لوگ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں، انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی، آپ کا فائدہ ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کسی بھی دھوکے سے، کسی بھی فراڈ سے آپ بچ سکیں گے، کیونکہ ہمارا کام یہ ہے، ٹرانسپیرنٹ پراپرٹیز کا کام یہ ہے کہ آپ کو ایسی انفارمیشن پرووائڈ کی جائے جس سے آپ کا فائدہ ہو سکے، آپ کو کسی بھی دھوکے سے، کسی بھی پریشانی سے بچایا جا سکے۔ تو ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کے جاننے والے لوگ، عزیز و کرب جو ہیں، ان کو بھی فائدہ ہو سکے۔ اور اگر آپ کو کوئی چیز ہم سے پوچھنی ہے تو آپ ہمیں کالز، ایس ایم ایس، واٹس ایپ یا آپ کومنٹس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف اور ہم آپ کو کچھ ایگزامپلز کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں بتائیں گے کہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے سیکیور ہو سکتی ہے، آپ کس طرح سے ایک سیکیور انویسٹمنٹ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں اور آپ ڈیسیژن لے سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آج ایگزامپل کوٹ کریں گے پارک ویو سٹی کی۔ پارک ویو سٹی جو ہے وہ بہت فیمس، ویل نون ایک پروجیکٹ ہے اسلام آباد کے اندر، جس کو علیم خان صاحب جو ہیں وہ اون کرتے ہیں اور جو سٹنگ گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ تعلق بھی ہے علیم خان صاحب کا۔ اس سوسائٹی کے پاس جو ہے وہ سی ڈی اے نے اس کو این او سی ایشو کیا، لوگوں نے بہت زیادہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کی اور مہنگے مہنگے پلاٹ بھی لیے۔ اچانک کیا ہوا، سڈنلی پارک ویو سٹی جو ہے اس کا این او سی کینسل ہو گیا، سی ڈی اے نے ان کا این او سی کینسل کر دیا۔ اب کویسچن یہ ہے کہ کیا اب ان لوگوں کی انویسٹمنٹ ڈوب گئی ہے جن لوگوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی اور اس وقت کی تھی جب اس کے پاس این او سی موجود تھا؟ تو کیا جب این او سی کینسل ہو گیا تو کیا پارک ویو سٹی کے جتنے بھی کسٹمرز ہیں جنہوں نے کروڑوں کے حساب سے یہاں پہ جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو کیا وہ ساری ڈوب جائے گی؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے سوسائٹی سٹارٹ کی تھی اس وقت بھی این او سی موجود نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے، ود دا پیسج آف ٹائم ان کو این او سی ملا ہوگا، این او سی مل گیا۔ اب کوئی ایسا ایلیگیشن ہوگا جس کی وجہ سے ان کے پاس این او سی اب جو ہے وہ کینسل ہو گیا۔ اب جب وہ ایلیگیشن جو ہے جب وہ ریموو ہو جائے گا، جب وہ ختم ہو جائے گا، جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل ہو جائے گی تو ان کا این او سی ریسٹور ہو جائے گا، تو ان لوگوں کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈوبے گی نہیں انشاءاللہ تعالی۔ دوسری آپ کو ایگزامپلز دیتے ہیں ہم۔ دوسری ایگزامپل ہے ہمارے پاس بحریہ انکلیو اسلام آباد کی۔ بحریہ انکلیو پاکستان کا ویل نون برانڈ ہے، پاکستان میں بہت بڑا، جس کو پراپرٹی ٹائکون بولا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، ڈی ایچ اے ہو گیا، بحریہ ہو گیا، یہ بہت بڑے نام ہیں۔ بحریہ جیسا پروجیکٹ، اس پروجیکٹ کو جب انہوں نے شروع کیا تھا ان کے پاس این او سی موجود نہیں تھا، لوگوں نے وہاں پہ دھڑا دھڑ انویسٹمنٹ کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بحریہ کا نام ہی کافی ہے، لوگوں نے بحریہ کے نام کی وجہ سے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی اور اس امید کے اوپر کہ ان کو این او سی بہت جلد مل جائے گا۔ بحریہ کوشش کرتا رہا۔ بحریہ انکلیو نے تقریباً 11 سال محنت کی، 11 سال کوشش کی اور 11 سال کے بعد جا کے سی ڈی اے نے ان کو این او سی ایشو کیا۔ اب کویسچن یہ ہے کہ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی اور 11 سال انہوں نے ویٹ کیا، کیا وہ انسیکیور انویسٹمنٹ تھی ان کی؟ اس کا بھی جواب ہے نہیں، وہ انسیکیور انویسٹمنٹ نہیں تھی۔ ہاں،
اگر ان کے پاس این او سی آ گیا اچھی بات ہے, این او سی ہونا چاہیے, ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے, یہ ہر سوسائٹی کے لیے ہے, یہ ہونی چاہیے, اور یہ ہر سوسائٹی پوری کرتی بھی ہے. جنہوں نے ڈیلیور کرنا وہ تو ایٹ لیسٹ ضرور پورا کرتے ہیں, جنہوں نے ڈیلیور نہیں کرتا ان کا میں بات نہیں کرتا یہاں. تو کوسچن نمبر, یہ دو ایگزامپل نمبر 2 یہ تھی جس میں ہم نے آپ کو یہ والی چیز بتائی کہ جی دوسری ایگزامپل یہ تھی کہ ان کے پاس این او سی موجود نہیں تھا, اس کے باوجود لوگوں نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی اور ان کی انویسٹمنٹ سیف ہے, کہیں نہیں گئی, ان کے پلاٹس ان کو ملے, ان کی ڈلیوریاں ان کو ملی ہیں, سارا کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے, این او سی بعد میں آیا, 11 سال بعد آیا. اب جیسے ہی این او سی آ جاتا ہے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پرائسز ہوتی ہیں وہ شوٹ کرتی ہیں, وہ پرائسز وہاں پہ سٹے نہیں کرتی ہیں, وہ بڑھ جاتی ہیں. تو جو کسٹمر ہوتا ہے اس کی ریچ سے پھر ایسی سوسائٹیز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ دور جانا شروع ہو جاتی ہیں, ان کے بجٹ سے دور جانا شروع ہو جاتی ہیں. تو مطلب یہ کہ ایک اپرچونٹی بھی ہے ایک سائڈ کے اوپر کہ جب این او سی نہیں ہوتا آپ کو پرائسز کم ملتی ہے, جب آپ کے پاس این او سی آ جاتا تو آپ کی پرائسز اوپر چلی جاتی ہیں. تو پروس اینڈ کونس دونوں ہیں. ایگزامپل نمبر 3, 18 پروجیکٹ اسلام آباد کا لگزوریس ترین پروجیکٹ ہے جس میں کروڑوں کے حساب سے لوگ جو ہیں ان کو پلاٹ ملتے ہیں. ان کے پاس بھی این او سی موجود نہیں ہے, لیکن وہاں کی اگر آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں تو ڈیولپمنٹ ان کی بہت زبردست ہے, ان کے پلانز بہت زبردست ہیں, ڈیلیوری کی طرف وہ جا رہے ہیں, مطلب ہر وہ چیز وہ کر رہے ہیں جو کہ ان کے کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن ان کے پاس این او سی موجود نہیں ہے. اب کیا ہوا کہ اب آر ڈی اے نے 18 پروجیکٹ ہے اس کو سیل کر دیا. تو اب کوشچن یہ ہے کہ جن لوگوں نے کروڑوں کے حساب سے وہاں پہ انویسٹمنٹ کیا کیا ان کی بھی انویسٹمنٹ ڈوب گئی؟ تو اس کا بھی جواب ہے نہیں, ان کی انویسٹمنٹ نہیں ڈوبی. ہاں, ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے, ایک ادارہ ہے, اس نے اپنا کام کرنا ہے, اس نے ہر سوسائٹی کو جو ہے وہ فورس کرنا ہے کہ وہ اپنی لیگل ریکوائرمنٹ کو پورا کرے, تو اس لیے کاروائی ہو سکتی ہے. جس سوسائٹی کے پاس این او سی موجود نہیں ہوتا, آر ڈی اے, ایل ڈی اے, سی ڈی اے, ایف ڈی اے, جہاں پہ بھی آپ جس بھی جورسڈکشن کے اندر آپ کی زمین آپ کی سوسائٹی فال کرتی ہے, دے ہیو دا رائٹس کہ وہ جا کے کاروائی کریں اور سوسائٹی کو مجبور کریں کہ جی آپ این او سی کے لیے فردر ہماری ریکوائرمنٹس کو پورا کریں. یہ تھی ایگزامپل نمبر 3. اب آتے ہیں بلو ورلڈ سٹی کے اوپر, چوتھی ایگزامپل کے اوپر. تو ناظرین, جتنے بھی ہم نے آپ کو ابھی پروجیکٹ گنوائے ہیں, ان پروجیکٹ کا آپ پیمنٹ پلان اٹھا کے دیکھ لیں اور بلو ورلڈ سٹی کا پیمنٹ پلان اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. یہ اتنے مہنگے پروجیکٹ ہونے کے باوجود بھی اگر ان کے پاس این او سیز نہیں ہیں, یا این او سی مل گیا اور کینسل ہو گیا, یا این او سی ملنے میں 12 سال 11 سال لگ گئے, تو بلو ورلڈ سٹی کے ساتھ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. اس کو بھی ٹائم لگے گا این او سی کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ اس کا این او سی جو وہ فوراً آ جائے گا. اور اس کا یہ بھی مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بلو ورلڈ سٹی جو ہے وہ ایک فیک سوسائٹی ہے. جی آپ ذرا آر ڈی اے کی ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں, تقریباً آپ کو 250 سے زیادہ سوسائٹیز ملیں گی جو کہ آر ڈی اے کی ویب سائٹ کے اوپر درج ہیں, اور ان کے سامنے ان کا سٹیٹس کیا لکھا ہوا ہے؟ اللیگل. اللیگل کا مطلب یہ ہے کہ ان کی لیگل ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوئی ہے. جو ہی ان کی لیگل ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی, یہ اللیگل سے نکل کے آپ کا لیگل سٹیٹس بن جائے گا. کچھ سوسائٹیز وہاں پہ لکھی ہوتی ہیں فیک. جو فیک سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ ڈینجرس ہوتی ہیں, ان میں انویسٹمنٹ کرنا جو ہے وہ ڈینجرس ہوتا ہے. وہ خطرے والی گھنٹی جو ہے نا وہ بج جاتی ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ نہ کریں. لیکن اللیگل جو ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ سوسائٹی فیک ہے, اس سوسائٹی میں انویسٹمنٹ نہ کریں. ہاں, ادارے ضرور آپ سے کہیں گے کہ جی آپ انویسٹمنٹ نہ کریں جب تک ان کے پاس این او سیز موجود نہیں ہیں, لیکن اگر صرف اسی چیز کو دیکھا جائے تو پھر تو شاید آپ انویسٹمنٹ کر ہی نہیں سکیں گے, کیونکہ ادارے جو ہیں ان کا جو پروسیس ہے وہ کافی لینتھی ہے, کافی ٹائم ٹیکنگ ہے. تو جب تک ان کا این او سی کلیئر ہوتا ہے آپ کی زمین کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں. تو یہ ایک چیلنج ہے. ہم اداروں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سوسائٹیز کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ بالکل اپنی لیگل ریکوائرمنٹ پوری کروائیں, جو آپ کا مطلب یہ ہے کہ ریکوائرمنٹ ہے آپ بالکل پوری کروائیں, لیکن اس پروسیس کو بھی تھوڑا سا ایکسپیڈائٹ کریں تاکہ اس ملک کے اندر, پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ کی جو پراپرٹی ہے وہ اس کو
مطلب اچھا ایک جو ہے وہ بوم مل سکے، اچھا اس کے اندر گروتھ جو ہے وہ آپ کو نظر آ سکے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا اس کا اینگل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پروجیکٹ جن کی میں نے ابھی آپ کو ایگزامپلس دیے ہیں، یہاں پہ آپ کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں، این او سی ان کے پاس بھی نہیں ہے، اور یہاں پہ بلو ورڈ سٹی کے اندر آپ کو بہت مناسب قیمت کے اوپر جو ہے وہ پلاٹس مل رہے ہیں، این او سی ان کے پاس بھی موجود نہیں ہے، تو رسک کہاں پہ زیادہ ہے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا۔ کیا جہاں پہ آپ نے 1 کروڑ روپے کا پلاٹ لیا ہے اور ان کے پاس این او سی موجود نہیں ہے، کیا وہاں پہ رسک زیادہ ہے، یا کہ جہاں پہ آپ چند لاکھ میں پلاٹ خرید سکتے ہیں ان کے پاس بھی این او سی موجود نہیں، تو کیا وہاں پہ رسک زیادہ ہے؟ تو اس کا جواب obviously یہ ہے کہ بلو ورڈ سٹی میں آپ کا رسک چھوٹا ہے، رسک تھوڑا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جن فیکٹرز کو دیکھ کے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یار یہ سوسائٹی کل کو ڈیلیور کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اس میں 2-4 چیزیں چھوٹی چھوٹی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد ہم اپنی ویڈیو ختم کرتے ہیں تاکہ بہت زیادہ آپ کا ٹائم نہ لیں۔ ہم 2-3 چیزیں ضرور یاد رکھا کریں جب بھی آپ نے کسی بھی سوسائٹی کے اندر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ سب سے پہلے اس کی اپروچ دیکھ لیا کریں کہ اس کی اپروچ کیا ہے، کہاں سے آپ کو روڈز کون سے لگ رہے ہیں، اگر آپ نے وہاں پہ سوسائٹی کے اندر جانا ہے تو آپ کو کہاں سے ایکسس ملے گی، کیا اس کے پاس کوئی مین ہائی ویز لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے۔ تو میں بلو ورڈ سٹی کی ایگزامپل دوں گا آپ کو کہ بالکل اس کے ساتھ مین ہائی ویز لگ رہے ہیں، اس کے ساتھ موٹر وے لگ رہا ہے، اس کے انٹرچینجز لگ رہے ہیں۔ چکری کا انٹرچینج جو ہے ابھی بھی آپریشنل ہے، وہاں سے آپ اتریں اور 7-8 کلومیٹر کی ڈرائیو کے اوپر آپ بلو ورڈ سٹی میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ دوسری اس کی ایکسس جو ہے وہ گیٹ نمبر 1 سے بالکل سیدھی جو ہے روڈ جو ہے اس کو کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں موٹر وے سے، جس کا مطلب ہے کہ 2 آپ کی میجر انٹرنسز جو ہوں گی وہ بلو ورڈ سٹی کو کنیکٹ کر رہی ہوں گی۔ تیسری جو اس کی مین ہائی وے ہے وہ ہوگی رنگ روڈ۔ رنگ روڈ سے بلو ورڈ سٹی خود جو ہے اپنے سوسائٹی کے اندر سے روڈ نکال کے جا کے جہاں پہ اس کا انٹرچینج بن رہا ہے اڈیالہ روڈ کے اوپر، اس کے ساتھ جا کے کنیکٹ کر رہی ہے اس کو۔ تو یہ بھی ایک بہت زبردست اپروچ ہے، جو کہ آپ روات والی سائڈ سے آنا چاہیں تو ادھر سے بھی بڑی آسانی کے ساتھ اس کو آپ جو ہے وہ ایکسس کر سکتے ہیں۔ روات سے آئیں آپ، اڈیالہ روڈ سے آئیں آپ، چکری روڈ سے آئیں، جہاں سے بھی آپ نے آنا آپ آسانی کے ساتھ یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو رنگ روڈ کا جو انٹرچینج بن رہا ہے اڈیالہ روڈ کے اوپر، اس انٹرچینج سے لے کے جو چکری کا انٹرچینج ہے موٹر وے کے اوپر، اس انٹرچینج تک جو درمیان والا پیچ ہے چکری روڈ کا، یہ بھی کھلا ہو رہا ہے۔ اس کو سٹی روڈ کا نام دیا گیا، اور اس کو بھی جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس کو 6 لین روڈ جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے۔ 6 لین روڈ کا مطلب یہ ہے کہ بہت کشادہ روڈ بن جائے گی، جسٹ لائک موٹر وے۔ اس میں بھی کچھ لوگوں کا کویسچن تھا کہ جی اتنی جگہ ہی وہاں پہ موجود نہیں ہے تو یہ روڈ کیسے اتنی کشادہ ہوگی۔ تو ناظرین، اگر گورنمنٹ نے یہ چیز اناؤنس کی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے پیچھے کوئی پلاننگ ہوگی، اسی وجہ سے انہوں نے اناؤنس کیا ہے۔ اس لیے آپ تسلی رکھیں، انشاءاللہ تعالی یہ روڈ بھی ضرور بنے گی اور اچھی خاصی کشادہ روڈ بنے گی۔ ایکسس کی بات ہم نے آپ کو بتا دی۔ دوسری چیز جو آپ نے دیکھنی ہوتی ہے وہ یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ جی جس سوسائٹی میں آپ پرچیزنگ کر رہے ہیں، پلاٹس وغیرہ خرید رہے ہیں، اس سوسائٹی کے پاس اپنی زمین ہونی چاہیے۔ کتنی زمین ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف وہاں پہ بورڈ ہی لگے ہوئے ہیں اور آپ کو وہ کہتے ہیں جی یہ زمینیں ہماری ہیں، وہاں پہ سبزہ اگا ہوا ہے، وہاں پہ لوگوں کے ڈیرے ہیں، وہاں پہ لوگوں نے وہاں پہ مویشی رکھے ہوئے ہیں اور وہ سال ہر سال اسی طرح سے چلتا آ رہا ہے۔ کہیں ایسی سچویشن تو نہیں ہے؟ اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر وہ چیز بھی الارمنگ ہے، اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اگر میں ہم بلو ورڈ سٹی کی آپ کو ایگزامپل دیں تو یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ جائیں آپ کو ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کو کئی کلومیٹر دور تک جو ہے اس کی بولیوارڈز نکلی ہوئی ہیں، وہاں پہ جناب آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں، جس میں واٹر تھیم پارک کے اوپر کام ہو رہا ہے، کمرشل ایریا جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس سے آگے چلے جائیں تو ون سٹاپ سلوشن ہے، وہاں پہ جو ہے اس کا کام ہو رہا ہے، فورسز کیڈٹ کالج اور سکول بن رہا ہے، جنرل بلاک کا سارا کام ہو رہا ہے، زیر زمین جو ہے وہ سیوریج کا کام ہو رہا ہے، روڈ کارپیٹ روڈ ہو گئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی سٹریٹ لائٹس لگ گئی ہوئی ہیں، اور مطلب ملٹیپل چیزیں ہیں جن کے اوپر جو ہے ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے۔ اوور ہیڈ واٹر ٹینک ہیں، انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس ہیں۔ تو ان ساری اگر میں ڈیولپمنٹس کو دیکھوں تو اس سے آپ کو ایشورٹی ملتی ہے کہ جو سوسائٹی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کر رہی ہے وہ بھاگنے کے لیے نہیں کر رہی، وہ ڈیلیور کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ جس سوسائٹی نے بھاگنا ہوتا ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں کرتی،
اتنا پیسہ نہیں لگاتی، کیونکہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ پیسے سے ہوتی ہے، اور یہاں پہ اربوں روپیہ لگ چکا ہوا ہے اس وقت تک. تو جو سوسائٹی اربوں روپیہ لگا رہی ہے ناظرین، وہ بھاگنے کے لیے نہیں لگا رہی. اس کے علاوہ اگلی چیز کے اوپر آتے ہیں. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے پلانز کیا ہیں. جہاں پہ آپ جگہ خرید رہے ہیں وہاں پہ ایمنٹیز آپ کو کیا کیا ملیں گی، کیا ایسی سہولیات ملیں گی کہ اگر آپ تھوڑا سا شہر سے ہٹ کے بھی کسی ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو شہر کو اپروچ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، تو کیا آپ کو ساری ضروریات زندگی کی چیزیں وہاں پہ ملیں گی جس جگہ پہ آپ جا کے اپنا جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں جی. بلو ورلڈ سٹی کے اندر بالکل آپ کو ساری چیزیں ملیں گی. آپ کو برانڈز ملیں گے، اس کے اندر ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ملیں گی، آپ کو انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ملیں گی، آپ کے بچوں کے کھیلنے کی جگہ ملیں گی، زو وغیرہ ملیں گے، آپ کے بچوں کے پڑھنے کی جگہ ملے گی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور یہاں تک کہ آپ کو وہاں پہ اکنامک زون ملے گا جو کہ ایک مطلب ہول سیل مارکیٹ تک وہاں پہ پلان ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اس میں ایک دفعہ رہائش رکھیں گے تو کیا آپ کو باہر جانے کی کہیں ضرورت پڑے گی؟ اس کا جواب ہے نہیں. آپ کو ہر چیز انشاءاللہ تعالی اس کے اندر ہی ملے گی. اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا سوسائٹی جو ہے وہ بنا کے اس کے بعد چلی تو نہیں جائے گی، چھوڑ تو نہیں جائے گی، اس کا کوئی پرسانہ حال ہوگا بھی یا نہیں ہوگا جو کہ بعد میں اس سوسائٹی کو مینٹین کرے گا. تو بلو ورلڈ سٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کا بھی جواب جو ہے وہ پازیٹیو میں ہے، کیونکہ جو وہاں پہ جو برج خلیفہ کا جو ریپلیکا بن رہا ہے، جو ٹاور بن رہا ہے، وہ اصل میں بلو ورلڈ سٹی کا کارپوریٹ آفس بھی ہوگا. تو مطلب یہ کہ سوسائٹی کے اندر ہی اس کا آفس موجود ہوگا جو کہ اس کی ساری مینٹیننس کو بھی دیکھے گا، اس کے پرسانے حال ہوں گے. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی سڑک ٹوٹ گیا اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ سیکیورٹی وہاں پہ موجود نہیں ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں بہت پازیٹیو ہیں جو کہ آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں کوئی بھی سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. پھر اس کے علاوہ اگلی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی پرائسز. آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے بجٹ میں بھی کوئی چیز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. تو وہ آپ دیکھ لیں، یہ آپ کی بجٹڈ ایک سوسائٹی ہے. لو کاسٹ جو انکم مطلب لو انکم جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے. مطلب اس میں اچھے سے اچھا بندہ جو ہے جو اچھی انکم رکھتا ہے وہ بھی اس میں پرچیزنگ کر سکتا ہے، اور جو لو انکم رکھتا ہے وہ بھی پرچیزنگ کر سکتا ہے. تو یہ ایک ایسی زبردست قسم کی سوسائٹی ہے. تو یہ بھی ایک اس کا پازیٹیو پوائنٹ ہے. اس کے بعد آپ نے جو چیز دیکھنی ہوتی ہے وہ دیکھنی ہوتی ہے کہ اس کی کیا لیگل ریکوائرمنٹس پوری ہیں، جس کا سب سے زیادہ کوشچن ہوتا ہے، جس کا ٹاپک بھی آج ہمارا ہے این او سی والا. تو کیا آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا اس کے پاس لیگل ریکوائرمنٹ پوری ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تک بلو ورلڈ سٹی کے پاس 4 اداروں کے این او سیز تو موجود ہیں. لینڈ ریونیو کا این او سی موجود ہے، جو کہ لینڈ ریونیو آپ کو این او سی دیتا تھا جب آپ کی ویریفیکیشن زمین وغیرہ کی ہو جاتی ہے تو آپ کو این او سی ایشو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد واسا کا این او سی موجود ہے، اس کے بعد سول ایویشن اتھارٹی کا این او سی موجود ہے، اور ایریگیشن کا این او سی جو ہے وہ بھی موجود ہے. تو یہ 4 اداروں کے این او سیز موجود ہیں. ان کے باقی اداروں کے بھی انشاءاللہ تعالی ود دی پیسج آف ٹائم مل جائیں گے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا فائنل این او سی جو اپروونگ اتھارٹی ہے آر ڈی اے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ان کے پاس آلریڈی سبمٹ بھی کروایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کچھ مشکلات ہیں، ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں سوسائٹیز کے اندر. یہ کوئی مطلب بلو ورلڈ سٹی کو اکیلی ایسی سوسائٹی نہیں ہے جس کے ساتھ مشکلات ہیں. بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جن کے ساتھ مشکلات ہوتی ہیں، ان کو ٹائم لگتا ہے این او سیز ملنے میں. اور انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے وقت گزرے گا چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گی، معاملات جو ہیں وہ سیٹلمنٹ ہوں گی ان کے، تو انشاءاللہ ان کو بھی این او سی مل جائے گا. جیسے کہ میں نے آپ کو آج ایگزامپلز دی ہیں 3 سوسائٹیز کی. آپ ان ایگزامپلز کو اگر آپ نظر میں رکھیں گے تو آپ کو بالکل کلیئرلی جو ہے وہ نظر آ جائے گا کہ یار اس میں شاید بلو ورلڈ سٹی کا اتنا زیادہ عمل دخل نہیں ہے این او سی میں. یہ ایک پروسیس ہے، جو پروسیس ایک چلے گا، اس میں لیگل ریکوائرمنٹس پوری ہوں گی. جیسے جیسے میٹ کرتے جائیں گے یہ اپنی ریکوائرمنٹس، ویسے ویسے پھر یہ این او سی کے قریب ہوتے جائیں گے. تو ناظرین یہ ایک پورا اوور ویو تھا جو کہ ہم نے آپ کی خدمت میں جو ہے اس کو پیش کیا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے سمجھنے میں کہ یار جو ایک فیک سوسائٹی ہوتی ہے اس میں اور ایک ایسی سوسائٹی جو ڈیلیوری کی طرف جا رہی ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے. مارکیٹ کے اندر بہت سارے پروپوگنڈاز آپ کو ضرور ملتے ہیں بلو ورلڈ سٹی کے خلاف. میں جیسا کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ آر ڈی کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں، وہاں پہ جا کے دیکھیں کتنی سوسائٹیز ایسی ہیں جو کہ این او سی کے بغیر ہیں. آپ کو وہاں پہ مور دین 250 سوسائٹیز ملیں گی، لیکن آپ کو کبھی بھی کسی سوسائٹی کے بارے میں یہ نہیں سننے کو ملے گا کہ یہ فیک ہے، یہاں پہ فراڈ ہو گیا ہے، یہ والی سوسائٹی فراڈ ہے، یہ فراڈ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس لیول کی، میں نہیں سمجھتا کہ اس لیول کی سوسائٹیز ہیں کہ ان کے خلاف پروپوگنڈا کرنا پڑے. ہاں بلو ورلڈ سٹی اس لیول کی سوسائٹی ہے کہ اس کو پروپوگنڈا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو اس کے خلاف.
वो एक किसी का बड़ा मशहूर मकूला है ना कि अगर कोई बंदा आपको हरा नहीं सकता तो फिर वो आपको हराने के लिए साजिशें करेगा। तो जब वो ये वाली स्टेज हो जाए ना तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आप कामयाबी की तरफ रवां दवा हैं। तो अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी के खिलाफ साजिशें हो रही हैं तो ये एक निशानी है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है अपनी तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी विद रिस्पेक्ट टू एनओसीज और लीगल रिक्वायरमेंट्स, और आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो किन जगहों पे करनी है। नाज़रीन, अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी, रुडन एनक्लेव, लाइफ रेजिडेंशिया और इस तरह के अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला आपको आपके बजट के मुताबिक जो आपको बेस्ट सूटेबल आपके लिए जो सोसाइटी बनेगी, जो आपके लिए बेस्ट कटिंग बनेगी, जो आपके लिए बेस्ट पेमेंट प्लान बनेगा, इंशाल्लाह ताला हम आपको वो वाला रिकमेंड करेंगे। और हम आपको ऐसी चीजें जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ऐसी चीजें आपको बना के देंगे जो आपकी जेब पे हल्की होंगी और आप जिनको आसानी के साथ जो है वो पेमेंट करके आप कम से कम अपने प्लॉट के मालिक बन सकेंगे। नाज़रीन, बड़े कहते हैं कि जिस बंदे के पास प्लॉट बन जाता है समझ ले उसका आधा घर बन गया। ये जो बात है ये बहुत हद तक दुरुस्त है, क्योंकि आपकी 50% जो कॉस्ट आपकी लगती है वो आपकी प्लॉट परचेज करने में लगती है, 50% कॉस्ट जो है आपकी घर बनाने के ऊपर लगती है। तो हम आपको इंशाअल्लाह ताला कम बजट के अंदर अच्छे प्लॉट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर जो है वो आप हमारे से राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपको बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने होस्ट फर्रुख शराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।